آیت نمبر 51 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبروں میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے کئی جگہ فرمایا۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 مرتبہ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کثرت سے تذکرہ عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی عزت عظمت سے نوازا۔ سارے انبیاء عظیم ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بھی عظیم ہے۔ سب سے زیادہ درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کا بعد میں۔ مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، باقی موقع بموقع انشاءاللہ آیات کی تفسیر ہوتی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، فرعون نام سے مشہور، نام اس کا تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ریان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہی تھا، اس کا نام تھا ولید۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تو بھیجنا ہی تھا، اس کی قدرت ایک مرتبہ نجومیوں نے بتایا کہ 3 سال میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو خطرے میں ڈالے گا، ان کی حکومت جاتی رہے گی اس بچے کے واسطے سے۔ تو فرعون نے میٹنگ بلائی، جیسا بادشاہ ہوتا ہے وزراء بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، کرا کہ یہ طے پایا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نہ بچے بچیں گے نہ ہی آگے کوئی نظام چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، قانون بن گیا۔ تو ایسی حکومتیں ہوں تو قانون بنایا تو ویسے بھی دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، چل جیسے بنا لیا۔ قانون بن گیا جی، جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو قتل کر دو۔ باقاعدہ ایک کمیٹی طے پا گئی اور وہ گشت کرتی تھی، جو بچہ پیدا ہو قتل کرو۔ بچے قتل ہونے لگے، جو بوڑھے تھے وہ ویسے مرنے لگے۔ تو اب پھر میٹنگ ہوئی کہ بوڑھے مر جائیں گے، بچوں کو ہم قتل کیے جا رہے ہیں، تو خدمت کون کرے گا؟ لہذا اب قانون پاس ہوا کہ 1 سال مارو 1 سال چھوڑو۔ تو اللہ کی قدرت کہ وہ سال
جو چھوڑنے کا سال تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر جو سال آیا جو قتل کرنے والا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 3 سال ہارون علیہ السلام ان سے بڑے۔ اب جب ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے تو نجومیوں نے بتایا اب وقت قریب ہے۔ سوچنے کی بات بھی ہے کہ ادھر اس کا دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں، اب نجومی اسے بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ رب کا حال دیکھو، نجومیوں نے بتایا کہ بچہ ہونے والا ہے تو اور کام تیز ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک اس زمانہ میں 70,000، ایک قول کے مطابق 90,000 بچے ذبح کیے گئے۔ نہ بچے ہوں گے نہ حکومت جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں گھبرائی۔ ماں کا نام بھی مفسرین فرماتے ہیں، بعضوں نے تو فرمایا کہ ان کا نام یوحانس تھا، بعضوں نے بتایا کہ اس کا نام لحیانہ تھا۔ کوئی بھی ہو لیکن ماں بڑی نیک تھی، اس کو فکر رہے کوئی کہ اب اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو آئیں گے۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو اطلاع ہو گئی، وہ ٹیم پہنچی، اپنے آلات ساتھ لیے ہوئے تھے۔ تفسیر مظہری اور خازن میں ہے کہ چھریاں ساتھ۔ تو ادھر جیسے ان کو اطلاع ہوئی تو تنور جل رہا تھا، اللہ نے اعلان کیا کہ تنور میں ڈال دو۔ دیکھتی آگ میں تنور میں ڈال دیا۔ توکل کی بھی کمال ہے، اللہ پر اعتماد دے۔ تلاشی لی، ادھر ادھر پھرے گھومے، نہیں ہے جی، جس نے اطلاع دی غلط دی تھی، اس کو تو رگڑا لگا۔ واپس گئے، جب ان کو لیا گیا تو وہ آگ نہیں، گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے انگارے، وہاں سے لیا۔ اب یہ دریا کے کنارے ہی گھر تھا، خیال آیا آخر پھر تو آئیں گے، پھر اطلاعات بھی ہو رہی تھی، تو ایک صندوق بناؤ۔ ایک صندوق بنایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹایا گیا۔ صندوق میں بند کر دیا۔ دیکھیں بند بھی ایسا تھا کہ کہیں سے ذرا بھی سوراخ نہیں تھا۔ اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے، کہیں سے ہوا نہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سائنس کہتی ہے ہوا نہ آئے تو وہ سانس زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مر جائے گا۔ نہ ہوا آ رہی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی نظام ہے۔ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دی۔ الہام ہوا تھا اللہ کی طرف سے، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی آگے، وہ صندوق دریا میں چلتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جن کا نام تھا کلثوم، وہ جاتی ذرا دیکھتی رہتی صندوق کدھر جا رہا ہے، پھرتے پھراتے اسی نہر میں، پھر فرعون کے باغ میں چلا گیا۔ اب وہ صندوق لیا گیا،
جس وقت نوکرانیوں نے وہ صندوق پکڑی، حضرت آسیہ بھی آئی ہوئی تھی اس وقت باغ میں، تو سوچا کہ اگر خود کھولتے ہیں تو کہیں گے اس کے اندر کوئی چیز تھی اٹھا لی تم نے، پتہ نہیں کیا ہے، تو ان کے سامنے کھولتے ہیں۔ سامنے جیسے صندوق کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ میں انگلی دے کے چوس رہے تھے جس سے دودھ آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دل میں آیا کہ یہ میرے لیے خیر ہوگی۔ اللہ تو قادر مطلق ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یوں اللہ نے تربیت کی، پھر فرعون کے گھر پہنچے، تفصیل آتی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، سامری۔ وہ جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو اس کی ماں نے خطرہ محسوس کیا تو اس کو لے گئی پہاڑوں میں جنم دیا، وہاں اس کو لٹایا سلایا، واپس آ گئی۔ تو اللہ نے ان کا انتظام یہ کیا کہ جبرائیل امین جاتے تھے، اس کے انگلی منہ میں دیتے، دودھ آتا، شہد آتا۔ جس کی تربیت جبریل نے کی، آگے اس کے نتائج یہ نکلے کہ وہ خدا کا باغی نکلا، بچھڑا بنایا، پونجا پاٹ کرائی۔ اور اللہ ہے جس کی تربیت فرعون کے گھر کرائی، اس کو نبی بنا دی۔ تو انسان کی سوچوں سے کام آگے ہوتا ہے۔ وہ ٹیم پہنچی جی، نکالو جی، ہم اس کو ذبح کریں گے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا ٹھہرو، میں فرعون سے بات کرتی ہوں۔ تو فرعون سے کہا ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، یا کم از کم ہمیں فائدہ دے گا، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے کہنے پہ فرعون نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں باقسم فرمایا کہتا ہوں، جس طرح حضرت آسیہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے خیر اور اولاد ہوں گے، اگر فرعون اس وقت کہہ دیتا اس کو بھی ہدایت مل جاتی، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ ہمارا دشمن ثابت ہوگا، اس کو ہم قتل کرتے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تو خیر مل گئی۔ نتیجہ یہی ہے کہ جو خیر مانگے گا خیر ملے گی، جس کے ذہن میں شر اور فتور ہوگا اس کو وہی نصیب ہوگا، تو وہی ملے گا۔ فرعون نے چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، کہتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔